بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. یہ سبق نمبر 91 ہے، آیت نمبر 41 کا آخری حصہ ہے جس کی تشریح ہے۔ اس آیت کا عنوان تھا ایمان بالقرآن والرسول، اور موانع ایمان کا ذکر تھا جو کہ کفر بالآیات ہے اور اشتراء الآیات، یعنی دنیاوی مقصد کے لیے آیات کا بیچ دینا، فروخت کر دینا۔ تو دو موانع کا ذکر ہے کہ ایمان بالرسول یعنی ایمان اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے اور قرآن پر ایمان لانے سے روکنے والی چیزیں وہ دو ہے، ایک ہے کفر اور دوسری چیز ہے دنیا اور دنیا کا سامان اور اس دنیا کی حب اور محبت جو کہ انسان کو ایمان سے اللہ اور رسول کے پر ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ مت بیچو میری آیات کو ثمن قلیل کے عوض میں، وَإِيَّايَ یعنی معمولی عوض کے بارے میں، اور إِيَّايَ خاص مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور کا خوف اور ڈر نہ رکھو۔ یہاں پر آیت میں یہ ہے کہ لا تشتروا بآیاتی، قاعدہ اشترا یشتری کے لفظ میں یہ ہے کہ بعض اس چیز پر داخل ہوتا ہے تو وہ ثمن ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ بیت الفرسا بدرہمین، میں نے گھوڑا بیچا 2 درہم کے بدلے میں، تو درہم جو ہے وہ پیسہ ہے، اور با جو ہے با کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، مبیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں آیاتی میں با تو آیات کے اوپر داخل ہے، آیات تو ثمن نہیں ہے بلکہ اس کو تو مبیہ بنایا ہے، ثمناً قلیلا بعد میں وہ الگ ذکر ہے، مبیہ ہے۔ ایک اشکال یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ثمن ہے اور آیات مبیہ ہے، تو کیسے یہاں پر بے آیاتی کو ثمن بنایا ہے اس پر با داخل کر کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا تشترو بمعنی لا تستبدلو اور لا تختارو کے ہے، معنی یہ ہے کہ میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل یعنی معمولی عوض جو کہ دنیا اس کو پسند نہ کیا جائے، نہ کرو۔ تو اشترا اپنے معنی میں نہیں ہے، اختارا اور استبدلو کے معنی میں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بھی آیاتی کو با آیاتی جو کہ مبیہ ہے اس کے اوپر با کو اس لیے داخل کیا ہے کہ یہ زیادت تقبیح ہے، یعنی ان لوگوں کی انتہائی برائی اور قباحت کا بیان ہے کہ اتنے گھٹیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اس کو بمنزلہ پیسے یعنی عوض اور ثمن بنا لیا، قیمت بنا لیا، اور جو دنیا ہے اس کو مبیہ بنایا، مقصود ہے۔ کیونکہ جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے تو اس میں پیسے جو ہوتے ہیں وہ معمولی چیز ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتا ہے، اصل وہ چیز ہوتی ہے، زمین ہے یا گھوڑا یا کوئی چیز ہے۔ تو یہاں پر تقبیح ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے کہ تم نے میری آیات کو بمنزلہ ثمن کے اور قیمت کے فرض کیا ہے اور دنیا کو بمنزلہ مبیہ اور اصل چیز سمجھا ہے، تم انتہائی گھٹیا ہو، اس لیے با کو آیاتی کو پر داخل کیا۔ ولا تشتروا بآیاتی پر اشکال یہ کہ آیاتی سے مراد تو الفاظ اور معنی، اسم للنظم والمعنی، قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی جو ہے۔ تو آیات جو قرآن کے الفاظ ہے اور معنی ہے وہ تو مخلوق نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس اللہ کے کلام کو تو بیچا جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو کیسے بیچا جائے گا؟ الفاظ اور معنی تو بک نہیں سکتے، نہ ہی اس کو کوئی بیچ سکتا، نہ ہی وہ مال ہے اور نہ ہی وہ کسی کے قبضے میں ہے۔ تو آیت کا کیا معنی ہوگا کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آیت کے اندر تقدیر کی جائے گی باعتبار حذف مضاف کے، آیاتی سے پہلے مضاف کو حذف کیا جائے گا، ترجمہ تب ٹھیک ہوگا۔ تو حسن بصری کا قول ہے کہ لا تشتروا بآیاتی معنی بتغییر آیاتی و بتحریف آیاتی، میری آیات میں تبدیلی اور تحریف، اللہ کے احکام میں یہ کر کے دنیا کو پسند کرتے ہو کہ لوگوں کے سامنے آیات میں اور احادیث میں تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی ہو، تبدیل کر کے، اور دنیا کی خاطر اور دنیا کے عہدے اور مرتبے کی خاطر ایسا نہ کیا جائے۔
سدی کا قول ہے کہ لا تشترو بکتمان آیاتی، کہ میری آیات، اللہ کی توحید، نبی کی صفات، ایمان، قرآن، اسلام، ان کے اندر ان کو چھپایا جاتا ہے، حق بات نہیں بیان کی جاتی دنیا کی خاطر، دنیا کے عہدے اور مال کی خاطر، ایسا بھی نہ کیا جائے۔ تو بکتمان کا لفظ ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا لا تشترو بآیاتی بالکفر بآیاتی، میری آیات پر انکار اور کفر کر کے انسان قرآن اور اسلام کا انکار کر جائے دنیا کی خاطر، دنیا کی وزارتیں اور عہدوں کی خاطر، مال اور دولت اور جائیداد کی خاطر۔ اور بعض حضرات نے کہا ولا تشترو بآیاتی بترک العمل بآیاتی، کہ میری آیات پر عمل ترک کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ہیں حلال اور حرام، ان احکام کو چھوڑ دیا جائے دنیا کی خاطر، دنیا کے مال اور متاع کی خاطر، قرآن حدیث پر عمل نہ ہو تاکہ یہ دنیا فوت نہ ہو جائے۔ تو بترک العمل بآیاتی۔ ابو العالیہ تابعی ہے، ان کے قول میں لا تشترو بآیاتی معنی بتعلیم آیاتی، کہ میری آیات پر درس و تدریس کر کے ان کا عوض اور مال نہ لیا جائے۔ تو یہ اس کے اندر مختلف توجیحات ہیں۔ بعض حضرات نے آیاتی سے مراد احکام مراد لی ہے کہ ولا تشترو بآیاتی، میرے جو احکام ہے اس کے بدلے میں معمولی عوض نہ پسند کیا جائے۔ تو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں جو احکام بھیجے ہیں، ان احکام کی وجہ سے ان میں سستی یا ان کو چھپانا یا ان کے اندر مداحنت کر کے دنیا حاصل کرنا، یہ معنی مراد ہوگا۔ تو چونکہ یہودیوں کے اندر یہ تمام چیزیں تھی، اس لیے آیات ان کے اندر تحریف بھی تھی، کتمان حق کو چھپانا بھی تھا، اور کفر بھی تھا آیات کے اوپر۔ اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ تعلیم الآیات، یہ ابو العالیہ کا قول جو ہے یہ اس بنیاد پر مبنی ہے کہ یہود کی کتاب جو تورات میں ہے لکھا تھا کہ علم مجانن کما علمت مجانن، یعنی تعلیم مفت میں دو جیسے کہ تم کو یہ تعلیم مفت میں دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان کے مذہب میں درس و تدریس کے اوپر اجرت لینا بالکل حرام تھی، اور یہ یہودیوں کے ساتھ تورات میں خاص تھا۔ تو اس ابو العالیہ کی جو تفسیر ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ تورات کا حکم تھا ان کے لیے کہ درس و تدریس کے اوپر اجرت لینا حرام ہے۔ تو ولا تشترو بتعلیم آیاتی ثمنا قلیلا ہے۔ جبکہ ہمارے مذہب کے اندر اشترا بالآیات کے اوپر تفصیل ہے، انشاءاللہ بعد میں ذکر کی جائے گی کہ درس و تدریس کے اوپر اجرت لینا حرام ہے یا جائز ہے یا کیا صورتیں ہیں، متقدمین اور متاخرین کا مذہب۔ لیکن یہاں بعض حضرات نے کہا ہے، یہ جو دلیل پکڑی ہے کہ درس و تدریس کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، اور اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ درس و تدریس کے اوپر، تعلیم کے اوپر اجرت حرام ہے۔ تو یہ جو استدلال ہے، دلیل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آیت کے اندر تو یہ نہیں کہا کہ تعلیم کے اوپر یا درس تدریس پر اجرت نہ لے لو۔ یہاں تو آیت کے اندر لا تشترو بآیاتی، ہاں صرف یہ ہے کہ ابو العالیہ جو تابعی ہے یہ اس کی تفسیر ہے، اور ایک تابعی کا قول ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ تورات میں وہ عبارت لکھی تھی علم مجانن کما علمت مجانن۔ تو آیت سے اس کی حرمت ثابت نہیں کی جا سکتی، بلکہ تفسیر سے ثابت کی جائے گی اور ابو العالیہ کے قول سے ثابت کی جائے گی۔ لیکن چونکہ دوسری طرف سے احادیث بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ درس و تدریس کے اوپر اجرت لینا، جو کہ آیت مثلا دم کی ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک بکریوں کا ریوڑ لیا تھا، وہ حدیث ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تجھے ہیبہ کر دیا، تو آپ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس اس کا مار، کہا میرے پاس تو مار نہیں ہے، تو کہا آپ کو قرآن کی کوئی صورت، تو اس نے بتایا فلاں فلاں صورتیں مجھے آتی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا وہ صورتیں اس کو پڑھا دو، یہ آپ کو اس کے عوض میں مل جائے گی۔ تو یہ تو بہت بڑا عوض دیا ہے ان آیات کے درس اور تدریس کے بارے میں۔ تو ان احادیث سے صحیح ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اجرت لینا درست ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تفصیل انشاءاللہ اس کی بعد میں آئے گی۔ تو معنی یہ ہوگا ولا تشترو بآیاتی، میری آیات کی تبدیل، تحریف اور ترک عمل کی وجہ سے ثمنا قلیلا، معمولی عوض دنیا کو مت پسند کیا جائے۔ ثمن قلیل جو کہا ہے دنیا کو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ باعتبار مقدار کے ہے یا مقدار کیفیت کے ہے؟ کہ ثمن قلیل کا کیا مطلب ہے کہ مقدار بیان کی جائے گی کہ اس کی 50 روپے یا 100 روپے یا 1000 یا 10 روپے یہ قلیل ہے، اور جو اس سے زیادہ ہوگا وہ کثیر ہوگا۔ تو یہ معنی یہاں پر مراد لینا درست نہیں ہے، اس لیے
کہ قلیل کی اور کثیر کی کوئی حد متعین نہیں کی شریعت نے کہ یہ مقدار قلیل ہے اور یہ کثیر ہے، کیونکہ ہر ثمن جو ہے نا 100 روپے وہ قلیل بھی ہے اور کثیر بھی ہے۔ ایک آدمی غریب ہے تو اس کے لیے 100 روپے وہ بہت زیادہ ہے، 1000 روپے، اور ایک آدمی امیر ترین ہے تو اس کے لیے 10 کروڑ اس کے پاس ہو تو وہ کہتا ہے خرچہ نہیں ہے، غریبی ہے، حالات خراب ہے، تو اس کے لیے 10 کروڑ بھی جو ہے وہ کم ہے۔ تو ثمن قلیل جو اس کو ہے، اس کی مقدار اور اس کی حد متعین نہیں ہے کہ کس کو قلیل کیا جائے اور کس کو کثیر کہا جائے۔ بعض فقہا نے 40 روپے یا 48 روپے کو قلیل کہا ہے، لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر رد کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ قول ان کا صحیح نہیں ہے۔ تو ثمن قلیل باعتبار صفت کے مراد ہے، اور باعتبار صفت کے یہ ہے کہ دنیا، اس کو اللہ نے ثمن قلیل کہا ہے، اور ما فی الدنیا، جو کچھ دنیا میں ہے اور جو دنیا ہے اس کی صفت کے اعتبار سے یہ نہیں گھٹیا چیز ہے، حقیر چیز ہے۔ سورہ نساء کے اندر بھی قل متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا قلیل ہے، دنیا فانی ہے، اور اس طرح سورہ توبہ کے اندر فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے ہی گھٹیا اور قلیل ہے۔ تو ثمنا قلیلا کا معنی ہوگا جو قرآن کی تفسیر کے مطابق ہے وہ دنیا اور ما فیہا۔ تفسیر جلالین نے بھی الدنیا وما فیہا لکھا ہے، جو دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ قلیل ہے۔ اور اسی طرح دوسری تفسیر میں تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ حظوظ الدنیا الفانیہ، حظوظ معنی دنیا فانی کا جو حصہ ہے وہ جو ہے وہ قلیل ہے۔ تو ثمن قلیل سے مراد دنیا مراد ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ، کہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ نہ دی جاتی۔ تو ثمن قلیل سے مراد دنیا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ دنیا کے، اور پھر دنیا سے مراد اس میں دنیا کا مال و متاع، سامان، زمین، جائیداد، پیسے، اور دنیا سے مراد پھر دنیا کا مرتبہ بھی ہوگا، دنیا کا عہدہ بھی ہوگا، کسی مرتبے کی وجہ سے، وزارت کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی منصب امامت کی وجہ سے، یا دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے، یا رشوت کی وجہ سے اگر دین کے اندر کتمان کرتا ہے، چھپاتا ہے دین کو، یا تحریف کرتا ہے، یا کفر کرتا ہے، یا اس پر عمل کو ترک کرتا ہے، تو اس آیت کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ یہودیوں کے اندر وہ کیا تھا کہ وہ آیات کے اشترا بالآیات کرتے تھے، تو وہ ان کے اندر چند صفات تھی۔ پہلا یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی جو صفات تھی ان کو چھپاتے تھے، اور ان صفات کے کتمان کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں سے وہ پیسے ان کو ملتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مقلدین جو ان کے تابعدار شاگرد مرید تھے ان کو نبی علیہ السلام کی اتباع سے روکتے تھے، اگر وہ ان کی اتباع کریں گے تو پھر ان کی آمدنی جو ان سے زکوٰۃ اور سرسایہ اور چیزیں لیتے تھے وہ ختم ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو احکام میں رد و بدل کرتے تھے اور رشوت لیتے تھے، جہاں سنسار کا حکم ہے تو اس کو نرم کر کے بتا دیا، سخت حکم کو زنا کا یا دوسری چیز کا تو اس میں رشوت لے لی، اور جو کہ حرام تھا۔ اسی طرح تعلیم ان کے لیے تعلیم مفت میں دینا واجب تھا، اور جبکہ اس کی اجرت حرام تھی تو وہ لوگوں سے تعلیم، درس و تدریس پر پیسے لیتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو، دین حق کو تبدیل کر دیا دنیا کی خاطر، اور کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، اور اس چیز سے ہٹ گئے، یہ ان کے لیے حرام تھا، اس لیے اس پر رد ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہی چیزیں اس امت کے اندر بھی موجود ہے، کہیں تحریف ہے اور کہیں تبدیل ہے اور کہیں ترک عمل ہے، عمل کو چھوڑنا احکام پر، دنیا کی خاطر، دنیا کے مرتبوں کی خاطر احکام کو ہیر پھیر کر ہیلے اور بازے کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی پیش کیا ہے کہ خطبے کے اندر حضرت عمر نے یہ آیتیں پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ ما یسمع بہذا الآیات الا انتم، ان آیات کو نہیں سنتے مگر آپ لوگ سنتے ہیں، اور ان بنی اسرائیل قد مضوا، بنی اسرائیل تو گزر چکے ہیں، وانتم تعنون یا امت محمد، اے امت محمدیہ تم ہی اس سے مراد ہو۔ تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، تو اس لیے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا معنی ہوگا کہ میری آیات کے بدلے میں معمولی چیز جو دنیا اس کو پسند نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، قرآن و حدیث کی سمجھ توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل